الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی والی مجلس کے اندر الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کا تذکرہ ہو گیا۔ آج شروع کریں گے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا معنی ہے جو یوم جزا کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ یہاں جو دین لکھا ہے، دین کے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں، یوم حساب کا مالک اور یوم جزا کا مالک۔ اب جب حساب لیا جائے گا تو جزا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور جب بدلہ ہوگا تو اس سے پہلے حساب بھی ہوگا، یعنی حساب اور بدلہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ یہاں پہ دونوں معنی ہوتے ہیں۔ اب دوسرا ہے مالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تو دنیا کے اندر بھی ہر ایک چیز کا کیا ہے، مالک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ نہ کچھ درجے کے اندر اپنی مصلحت کے تحت ملکیت دی ہوئی ہے۔ ہم کسی کو پوچھیں گے کہ بھئی یہ کپڑا کس کا ہے، تو بولے گا میرا ہے۔ گھر کے متعلق پوچھیں گے بھئی یہ گھر کس کا ہے، تو بولے گا میرا ہے۔ یہاں بادشاہت، یہاں کس کی حکومت ہے، تو بھئی فلانے کی حکومت ہے۔ کس کی حکومت ہے؟ فلانے کی حکومت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ درجے کے اندر انسان کو دنیا کے اندر ملکیت سے نوازا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سلب کر لیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ جواب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود اس کا جواب دیں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلے قہار کی بادشاہت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیاوی زندگی دی اور اس کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ ملکیت عطا کری، کچھ نہ کچھ چیزوں کا مالک بنایا، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ بس اس زندگی کے اندر کھایا پیا، موج مستی کری، عیش و عشرت کری اور ختم ہو گیا۔ ورنہ تو بھائی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سے صرف فرے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے کفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے گناہوں کے اندر ملوث لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، جو تکلیفوں کے اندر ہوتے ہیں، جو مجاہدے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جزا اور سزا کے دن کو قائم نہ کرے، جزا اور سزا کے دن کو قائم نہ کرے، تو یہ پھر ناانصافی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دن کو لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کے اندر کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے سوال کریں گے، تو بندہ جب جھوٹ بولے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دیں گے، اس کی زبان کو بند کر دیں گے اور اس کے اعضاء بولیں گے۔ اب ہماری جو سائنس ہے، وہ سائنس بھی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بھئی ہر اعضاء مخصوص انداز کے اندر مخصوص آواز نکالتا ہے، اور اس کو مخصوص طریقے سے کیچ اپ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعضاء کے اندر بولنے کی صلاحیت کو تو رکھا ہے، بولنے کی صلاحیت کو رکھا ہے، لیکن ہمارے جو کان ہیں وہ صرف زبان کی آواز کو پہچان سکتے ہیں، اعضاء کے ہر آواز کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو زبان جیسی آواز دے گا، ہر اعضاء کو، وہ قادر ہے اس بات کے اوپر۔ اور دوسری چیز ہے کہ بھئی پوری زندگی کا کیسے بولیں گے اعضاء، پوری زندگی کا، ہم نے کل کیا کیا، پرسوں کیا کیا، ہم کو یاد نہیں رہتا۔
ہم نے کل کیا کیا، پرسوں کیا کیا، ہمیں یاد نہیں رہتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کو اتنا پاورفل بنایا ہے، اتنا پاورفل بنایا ہے کہ جب سے زندگی شروع ہوئی تب سے لے کے اب تک ہم نے کیا دیکھا، کیا کیا، وہ سب کچھ دماغ کے کونے کے اندر محفوظ ہے. دماغ کے کونے کے اندر محفوظ ہے. دماغ کسی چیز کو بھولا نہیں ہے، لیکن استعمال کرنے کا فرق ہے. آدمی ایک ہے، دماغ کے دو حصے، ایک حصہ ہے جس سے آدمی کا پورا بدن کام کرتا ہے، اور ایک حصہ ہے لاشعوری، جس کو بلیک ہول بولتے ہیں انگلش کے اندر، اور اردو کے اندر لاشعوری حصہ بولتے ہیں. کہ بھئی جب آدمی سو جاتا ہے تو وہ حصہ کام کرنا شروع کرتا ہے. پورے دن بھر میں آدمی نے جتنا کام کیا، جو کچھ بولا، جو کچھ کیا، وہ سب کے سب ڈیٹا لاشعور حصے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. اب ہم کبھی سوچتے، یاد کرتے کچھ، تو پھر وہ جو دماغ ابھی دن میں کام کر رہا ہے وہ لاشعوری حصے کو پیغام پہنچاتا ہے کہ بھئی کچھ ہے ایسا. اگر دماغ مضبوط ہے تو وہ آ جاتا ہے. وہ محفوظ کہاں ہے؟ لاشعوری کے اندر. ہر حصہ، زندگی کی ہر چیز لاشعوری حصے کے اندر موجود ہے. یہ تو بھئی آج کا سائنسدان ثابت کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے فرما رہے ہیں کہ بھئی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اور بڑے سے بڑی نیکی کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سامنے لے کر آئے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کا سوال کرے گا. کس کا سوال کرے گا؟ نعمتوں کا. کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی، جو نعمتیں ہمیں دی، اس نعمتوں کی کیا شکر گزاری ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس دن پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں. کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ پانی ہم جو پیتے ہیں، کسی بادشاہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے پانی مانگا، اور جب اس نے پانی مانگا تو اس کو پیش کیا گیا پانی. اب اس کو ذرا تھوڑا فخر آیا، لیکن پہلے زمانے کے بادشاہ بھی ایسے تھے جن کی مجلس، جن کے دربار کے اندر اللہ تعالیٰ والے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو وہاں اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کے اندر تھوڑا فخر آ رہا ہے. اس سے پوچھا کہ اگر آپ جنگل کے اندر کسی جگہ کھو جائے اور آپ کو پانی کی ضرورت ہو اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس پانی کی قیمت آپ کی آدھی سلطنت ہے، تو کیا آپ سلطنت کو دے دو گے؟ بولا پانی کی قیمت کے بدلے یا پانی کی قیمت کے بدلے آدھی سلطنت میں دے دوں گا. دینی ہی پڑے گی نا آدمی کو، زندہ رہنا ہے. پہلے تو کیا ہے، تو بھائی ہم کو پانی مل جاتا ہے. پھر انہوں نے بولا کہ اگر یہ پانی تیرے گلے کے اندر اٹک گیا اور اس کی ڈاکٹروں نے قیمت بتا دی کہ بھئی تیری آدھی سلطنت خرچ ہو جائے گی اس کے اندر، پانی گلے کے اندر اٹک گیا تو آدمی کیا کرے گا؟ یہ صرف ایک گھوٹ کا بدلہ ہے، یہ جو دکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن نعمتوں کو کہے گا کہ بھئی تو اپنے حساب سے بدلہ لے لے، تو چھوٹی سی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اٹھے گی اور ساری کے ساری جتنی بھی بھلائیاں زندگی بھر میں کی ان تمام کو لے لے گی اور ایک طرف کھڑی ہو جائے گی. جب کھڑی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا ہوا؟ تو کہیں گے جی میری قیمت ادا نہیں ہوئی ہے اور میرے کو قیمت چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اوپر فضل کرنا ہوگا، جس کے اوپر احسان کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے بدلہ دیں گے، اور اس نے زندگی کے اندر جو نیکیاں کی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کا حصہ دیں گے. اب فضائل صدقات کے اندر ہم نعمتوں کے متعلق ایک حدیث ہے
جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور ترمذی کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے پاؤں اللہ کے حضور سے اس وقت تک نہیں ہٹ پائیں گے جب تک 5 چیزوں کا سوال نہ کر 5 چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے۔ سب سے پہلا سوال زندگی کہاں گزاری، سب سے پہلا سوال زندگی کہاں گزاری، زندگی کیسے گزاری، زندگی کس انداز میں گزاری، میری مان کے چلا کہ نفس کی مان کے چلا، میری مان کے چلا کہ کس کی مان کے چلا، شیطان کی مان کے چلا۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری، زندگی کا سب سے بیسٹ پیریڈ کون سا ہے؟ جوانی۔ آدمی جو چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ آدمی جس چیز کا ارادہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دے تو آدمی وہ چیز کر گزرتا ہے، چاہے کتنی بھی ہارڈ، کتنی بھی امپاسبل چیز ہو۔ لیکن جوانی کا پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو چاہے وہ ایسے موقع کے اوپر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر آدمی مشغول ہو جاتا ہے تو وہ نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ نوجوان کیا ہوگا؟ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرا جو سوال ہے، اور مال کہاں سے خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، تیسرا سوال۔ اور چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ بھئی حلال کمائی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ ہم تجارت کے اندر جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم تجارت کے اندر کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو جو طریقے تجارت کے بتائے اس طریقے سے تجارت ہو رہی ہے کہ نہیں۔ ہم جب کتاب البیوع تجارت کے باب کتابوں کے اندر جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی کتابوں کی ایک ایک لائن کے اندر ابھی دنیا کے اندر جتنی بھی تجارتیں چلتی ہیں نا، دنیا کے اندر جتنی بھی طریقے کی تجارتیں چلتی ہیں نا، ان ساری تجارتوں کے مسئلے مسائل تو صرف ایک ہی لائن میں بیان کر دیتے، ان ساری تجارتوں کے مسئلے مسائل، ان ساری تجارتوں کا تعارف ایک ہی لائن کے اندر ہو جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کی وسعت ہے۔ پھر اس کے مسئلے مسائل، دنیا کے اندر جتنی بھی طریقے کی تجارتیں ہو رہی ہے وہ ساری کے ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے مسائل چلے آ رہے ہیں، مسئلے مسائل کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے۔ اب خرچ کہاں کیا، کمائی حلال تو ہو گئی لیکن خرچ صحیح جگہ کیا کہ نہیں، خرچ صحیح جگہ کیا کہ نہیں۔ اور 5واں سوال ہوگا کہ جو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں علم دیا اس پر کتنا عمل کیا، جو علم دیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال و جواب تو صرف نمونہ ہے، 5 سوال و جواب تو صرف نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ جو سوال اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے وہ پوچھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا فضل کا معاملہ فرما دیں گے، جس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، تاکہ ہماری کتنی بھی نعمت، ہم کتنی بھی طاعت کر لیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا ہی بدل نہیں بن سکتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا چاہے، جس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہیں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو ہم اپنی طرف کیسے متوجہ کریں، ہم اپنی طرف کیسے متوجہ کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگے کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس کی تفسیر بعد میں ہوگی۔ ابھی 3 آیت جو باقی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیت کے اندر اسلام کے 3 بڑے بڑے عقیدوں کو بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر توحید کو بیان کیا کہ بھئی جو اتنے بڑے جہانوں کا پالنہار ہے اور جو اتنے بڑے جہانوں کو وجود دے کر درجہ بدرجہ تربیت کر کے ان کو کمال کی انتہا تک پہنچاتا ہے، کمال کی انتہا تک پہنچاتا ہے، تمام جہانوں کو تھامے ہوئے ہے اور اس کو اونگ تک نہیں آتی، اور اس پورے جہاں کے بنانے میں اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ تو بھئی عبادت بھی پھر کس کی ہوگی، ہم کو کس نے پیدا کیا، ہمارا مالک کون، تو اللہ۔
تو عبادت بھی پھر کس کی ہوگی؟ ہم اس کے غلام، وہ ہمارا آقا۔ عبادت تو یہاں سے توحید، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، جہاں جہاں والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، تو والدین کی فرما برداری بھی اس وجہ سے کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اگر والدین کسی گناہ کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم کو ابھارتے ہیں یا کسی گناہ کرنے کا حکم کرتے ہیں، تو وہاں پر ان کی اطاعت، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن احترام باقی رکھا جائے گا، احترام باقی رکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام بیان کیے، ان احکام کو ہم اسی طریقے سے اس کی توحید کے ساتھ کسی اور کے شریک کیے بغیر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے، ان صفات کے اندر کسی اور کو شریک نہ کریں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہم یہ تو مان جاتے ہیں کہ بھئی بنانے والا، کرنے والا، دھرنے والا سب کچھ ایک اکیلا اللہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ کی جتنی بھی صفات ہے، رازق، رزق دینے والا، بچہ دینے والا۔ اب اس کے اندر اگر ہمارے کہ بھئی ہم نے فلانا ڈاکٹر سے اچھا علاج کرایا تو ہمارا کام بن گیا، تو عقیدہ ڈاکٹر کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے لیے مفتی احمد خانپوری صاحب فرماتے ہیں کہ علاج کرانے جاؤ تو بہت ہائی فائی ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، ہائی فائی ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، بلکہ درمیانی متوسط درجے کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تاکہ عقیدہ ہمارا بنا رہے، عقیدہ صحیح رہے کہ بھئی شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن دوا لینے کا بھی حکم کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ دوا ہم کو سنت کی نیت سے پینی ہے۔ عقیدہ کس کے اوپر؟ شفا دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ تو پہلی آیت سے وحدانیت۔ اب دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا کریم ہے۔ جو رحمت بیان ہوئی، تو یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا تھا، کیسے انسانوں کو ایسے ہی چھوڑ دے؟ اس کو کوئی نہ کوئی تو بتانے والا ہونا چاہیے نا، بھئی تیرے دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تیرا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو دنیا میں کیوں آیا ہے؟ یہ بتانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ بھئی عبادت کس کی کرنی ہے، اور ہمیں یہاں سے کچھ کر کے کہاں جانا ہے۔ اب تیسری آیت جو ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ روز سزا کا مالک ہے، روز سزا کا مالک ہے۔ یہاں سے آخرت کا عقیدہ، یہاں سے کیا ہو گیا؟ آخرت کا عقیدہ، کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن مقرر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کو مقرر کر دیا جزا اور سزا کے لیے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے لیے ایک دن مقرر کر دیا، وہ دن آنے والا ہے۔ یہ تین عقائد ان تین آیت سے ثابت ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو